الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میرے سامعین اکرام، عزیز ایمان والے بھائیوں، بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ عرفہ کا روزہ کس دن رکھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ضروری سمجھا کہ عرفہ کی فضیلت اور عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان کر دی جائے، اور عرفہ کا دن کون سا دن ہے اس کے متعلق بھی کچھ وضاحت ضروری ہے۔ تو سامعین، جس طرح راتوں کی سردار رات لیلۃ القدر ہے رمضان کے مہینے میں، اسی طرح سال کا کوئی اگر سب سے بہترین اور افضل دن ہو سکتا ہے تو وہ عرفہ کا دن ہے۔ تو عرفہ کے دن حاجی روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن باقی جتنے بھی دنیا کے مسلمان ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اور عرفہ کا دن وہ دن ہے جس دن حجاج اکرام منا سے 9ویں والے دن صبح نماز سے پہلے یا نماز کے بعد فوراً وہاں سے نکلتے ہیں، اور ظہر سے پہلے منا کے میدان سے نکل کر عرفات کے میدان میں وہاں پہنچنا ہے۔ ظہر کی نماز وہاں ادا کرنی ہے حجاج کو۔ یہ عرفات کا جو میدان ہے وہاں پہنچنا اور پورا دن گزارنا، ظہر عصر کی نماز وہاں ادا کرنا اور حج کا خطبہ ہونا، یہ سب عرفہ کا دن کہلاتا ہے۔ پورا دن اسی دن خطبہ ہوتا ہے، آگے وضاحت آئے گی۔ تو اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ مجھے کامل یقین ہے کہ اس دن جو بندہ روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیں گے، ایک جو سال پچھلا جو گزر گیا اور ایک آئندہ سال آنے والا، تو 2 سالوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، بعض لوگ شاید حدیث کے متعلق پوچھیں گے، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ مجھے اللہ کی ذات کے اوپر کامل یقین اور امید ہے کہ وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی برکت سے گزشتہ سال اور اگلے سال کے گناہ بخش دیں گے۔ تو دیکھیں کتنا ایک اللہ کی طرف سے ایک عظیم احسان ہے اور عظیم عطیہ ہے کہ ایک دن، صرف ایک دن کے روزے کے بدلے اللہ رب العزت 2 سال کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور اللہ کی جو نافرمانی کے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہوئی ہیں اللہ سے معافی مانگیں گے اور روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ نافرمانیاں بھی معاف کر دیں گے۔ اور صرف یہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دن بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، فرمایا، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفہ۔ کوئی ایسا دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے بڑھ کر بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، عرفہ کے دن کا ایک ایک لمحہ دعا اور استغفار میں گزارنا ہے تاکہ اللہ رب العزت کے بے پناہ اجر اور ثواب کا مستحق بن جائیں۔ تو اس دن روزہ رکھنا ہے، اور اتفاق کی بات ہے اور اللہ کا بہت بڑا احسان بھی ہے کہ اس دفعہ بہت ساری مسلمان جو کنٹریاں ہیں، مسلمان ملک ہیں بہت سارے، پاکستان، امارات اور سعودی ہے، سب میں ایک ہی دن عرفہ ہے، ایک ہی دن ذی الحج کا چاند ماشاءاللہ نظر آیا، اور ایک ہی دن ان سب ملکوں میں عرفہ کا دن ہے۔ اور عرفہ کا دن جس میں حج کا خطبہ ہوتا ہے، تمام لوگوں کو عرفات میں، یہاں مسجد نمرہ میں جو سال میں صرف ایک ہی دن کھلتی ہے، باقی وہاں وہ مسجد بند ہوتی ہے، صرف سال میں ایک ہی دن کھلتی ہے، وہاں حج کا خطبہ ہوتا ہے۔ تو اسی عرفہ کے دن جو ہے نا سب لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے اور آپ کا ارشاد مبارک بھی ہے، وہ آپ سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے اس میں موجود ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، یہ عرفہ کے دن کی جو دعا ہے اس دن کی فضیلت اور اس دعا کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی سب سے بیسٹ اور سب سے افضل دعا اگر ہو سکتی ہے تو وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، وہ صرف فرمایا کہ یہ صرف میں نہیں بلکہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی بھی یہی دعا تھی، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے انہوں نے بھی یہی دعا کی، اور سب سے افضل کلمہ جو انبیاء نے ادا کیا وہ کلمہ یہی کلمہ تھا۔ وہ فرمایا کیا؟ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان سب کے بھی یہی دعا تھی اور یہی کلمہ تھا۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سب سے افضل دعا جو ہے یوم عرفہ کی دعا ہے، سب سے بہترین کلمہ جو میری زبان سے اور مجھ سے پہلے انبیاء کی زبان سے ادا ہوا ہے، اور وہ کلمہ جو آپ نے سن لیا اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ واحد کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری کائنات کی بادشاہت ہے، لہ الملک، ساری بادشاہت اسی کے لیے، اور وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عظیم کلمات کو اس عظیم دن کے لیے سب سے بہترین دعا قرار دیا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے، اور روزہ بھی رکھنا ہے، اور روزہ رکھ کر یہ دعا کرنی ہے۔ اور روزہ کب رکھنا ہے؟ عید سے ایک دن پہلے، اور اسی دن عرفہ ہے، اسی دن حج ہے، اور اسی دن اس دعا کی کثرت کرنی ہے، کیونکہ اس دن سے افضل کوئی دن نہیں، اس دن سے بہتر کوئی دن نہیں، اسی دن سے کوئی افضل دعا نہیں جو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس لیے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے اقرباء کے لیے، سب کے لیے جو دنیا میں موجود ہیں، جو دنیا سے چلے گئے، سب کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے جو بھی ہم اعمال کریں اپنے دربار میں قبول فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔